ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑے اطمینان سے مانگو اللہم انی ظلمت نفسی. پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت. رو رو کر مانگو. اللہ رب العالمین سے تو تم پکار رہے ہو. یہ دعا ہی تو ہے. اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو. اے اللہ میں نے اپنی جان پر اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. فاغفر لی, کھینچ کر پڑھیے, فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایسے دعا مانگیے. اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اپنے رحم و کرم سے بخش دے. اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں, میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں. انک انت الغفور الرحیم. تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے. یہ دعا مانگی اور اس طریقے سے دعا مانگی. اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز میں اس دعا کو, آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے. ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے, کوئی 5 سال, کوئی 1 سال, کوئی 2 سال. اگلی سال جرجی صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا, لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے. اور اگر جرجی صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے, ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو. صرف اللہم انی ظلمت نفسی تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی, لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں. سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے, کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے, اندھیرا ہی اندھیرا. اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچیے. آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن, آپ کے دادا آپ کا دادا دفن ہے, اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا. وہی 2 گز زمین کے ہم مالک ہیں بس. جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی, پھر جھگڑے گی, لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. وہی اسی کے ہم مالک ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں.
سوچئے جب کہ آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ تصور کریں آپ جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو، اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں جا کر اپنی دعا بھی کر لیا کرو۔ تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا؟ وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو، اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا مانگا کرو۔ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے، والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے، ونقہ من الخطایا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے، ونقہ من الخطایا ان کے گناہوں کو مٹا دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے، جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر۔ تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو نماز ساتھ مت کرتے ہو، نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے، اور مسلمانوں صاف طور پہ کہتے ہو برا مت مانیے گا۔ آج مولانا جرجیز جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا سمجھانے کے لیے، 20-25 سالیں ہو گئی آج تک ہم مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، جبکہ آپ دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے مسلمانوں آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں تم ایک بہترین جماعت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے آئے، ہم ہندو بھائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے آئے ہیں۔
امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو گئی ہے. آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے, آج اسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, آج اسی کو نماز اور روزے کی طرف بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں اور افسوس کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں. اسلام جس کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف دوڑتے تھے آج دور ہو رہے ہیں. ہمارے حالات دیکھ کر آج دور ہو رہے ہیں. ہماری کنڈیشن دیکھ کر آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کل تک جب بجتی ہوئی بینڈ اور باجے کے ساتھ بارات آیا کرتی تھی اور ہماری مسجدوں میں نماز ہوا کرتی تھی تو غیر مسلم بھائی دور سے اپنی بارات کے باجے گاجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم بینڈ باجے کے ساتھ بجتی ہوئی بارات لے جائیں گے تو ان مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. کل تک وہ بینڈ باجے بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد سے گزر جایا کرتے تھے اور کافی دور جانے کے بعد وہ بینڈ باجے بجایا کرتے تھے. لیکن آج تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تمہاری نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجد کے باہر ہلہ ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ آزان کے وقت ہمارے موبائل بند نہیں ہوتے ہیں. آزان کے وقت ہماری اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتی ہوئی آج ڈرامے اور ناٹک دیکھ رہی ہیں. جب ہم نے اللہ کی آواز کی کوئی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی آج غیر مسلموں کی نظر میں گرا دیا ہے. ان کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ نکال دیا ہے اور آج نوعیت پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارا رعب و دبدبہ ان کے اندر سے نکال دیا ہے. کیوں نہیں نکالے گا؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طریقے سے رچ گئی اور پھنس گئی. اتنے برے حالات, اتنی بری کنڈیشن, لیکن ہمیں آج بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ معلوم ہے کہ آپ کس دروازے پر بیٹھے ہیں؟ ہمیں اور آپ کا علم نہیں ہے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے. کیا پلاننگ اور کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں. میرے بھائیوں بہت کچھ ہے دل کے اندر کہ اگل دوں اور بول دوں, لیکن آپ لوگ جب چینل والوں کو بند نہیں کرا سکے اس لیے میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ ان لوگوں نے جتنا مس یوز کیا ہے مولویوں کی تقریروں کا. دیکھ لیجئے مولانا عبدالغفار صاحب کے بارے میں اب انڈیا ٹی وی چلانا کیا منصوبے ہو رہے ہیں. آپ تو بیٹھے ہوئے جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی. کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور غور کرو, ہماری سوال کی اور پستی کا سبب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. آج دیکھ لیجیے ہمارے بھائی ہمارے اوپر پل پڑے. کیوں پل پڑے؟ کیوں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ علی قصتها. ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں. جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں, پاکستان میں دیکھ لو, ایران میں دیکھ لو, عراق میں دیکھ لو, سیریا میں دیکھ لو, دمشق میں دیکھ لو, لیبیا میں دیکھ لو, لبنان میں دیکھ لو, اردن جزائر میں دیکھ لو اور سب سے زیادہ فلسطین میں دیکھ لو. کیسے ہماری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا, عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا, تیسرے دن تیسرا کپڑا, چوتھے دن چوتھا کپڑا, کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی. اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو
عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ، کیسے پہننا گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہیں، اب آیا پہنے نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا ہاں ہم بموں کے سایوں میں پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی۔ کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لوں تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ٹھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100-200 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹسایپ پر ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا؟ ایسے لوگ، اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکات کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگے؟ ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟
یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کو، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. اتنی بزدل قوم ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا. تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہوا. تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے. وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا. اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک یہاں تک کا چڈھا تھا نکر وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گھڑے کے اندر دفن کر دیا. آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے. کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا، لیکن رہے جرم اتنا کر ہم تھوڑی رہیں گے، اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا. تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی، پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا، کھنجر بھونکے گئے، ڈنڈے برسائے گئے، ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا، اس کے بارے میں ایک آواز نہیں. اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار؟ میرے بھائیو، ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے؟ ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر، انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے. میرے بھائیو، اندر سے یہ گنڈے ہیں گنڈے. ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے سیکھو. من قتل نفسا فکأنما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو مجوسی ہو، بدھسٹ ہو جینی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے، ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو. یہ واقعہ جو منوسمرتی میں لکھا قرآن کریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے لمبی مدت دعوت دی اور جب قوم کے لوگ نہیں مانے تو حضرت نوح نے بدعا کر دی، یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، سب کو برباد کر دے. اگر ایک کافر کے گھر کو باقی چھوڑ دیا تو اس سے فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے اس کشتی میں بیٹھ گئے. پھر زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی بارش ہوئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، میری کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وہ اپنے کفر پر اڑا رہا اور بالآخر پانی پہاڑ تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا.
سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ود سوا یغوث یعوق النصر جو قوم نوح کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، بڑے صالحین نیک لوگ مانے جاتے تھے، سب سے پہلے قوم نوح کے انتقال کے بعد ان کی مورتیاں بنائی گئیں اور قوم نوح نے ان کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مانگنا، ان سے منتیں کرنا اور ضمانتیں کرنا شروع کر دیا۔ مورتی پوجا کی استھاپنا وہاں سے ہوئی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی اپنے آپ کو منو سے جوڑتے ہیں، یعنی پراچین دھرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہی دین میں نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ ہم بتا نہیں پائے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہ یہ تو منو کا دھرم ہے۔ منو بھی اسی دین کو، اسی دھرم کو لے کر آئے تھے۔ کرشن جی اور رام چندر جی بھی اسی مذہب کو لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ صرف نوح ہی نہیں، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيب الدين۔ ہم نے یہ دین دے کر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اور نوح کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نے ابراہیم کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا اور عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک یہ بات ہم نہیں سمجھا پائے اور اسی لیے آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایشور یہ دھرم ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ الگ بات ہے کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم سناتنی ہیں، کہو اپنے آپ کو سناتنی، لیکن مول شکشاؤں کو تو دیکھو، مول تعلیمات جو ان کو تو دیکھو، جو شکشائیں جو تعلیمات آپ کے سناتن دھرم میں ہیں وہ اسلام سے مل رہی۔ کلمہ ہمارا ایک، ہر زمانے میں یہی کلمہ پڑھا جاتا رہا۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا، کبھی نہیں۔ یہ اتنا اسپشٹ کلمہ ہے، منتر ہے کہ بڑے سے بڑا ہندو پنڈت بھی جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ کلمہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے اور انکہی کے جملے سے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے جیسے میں مرتے وقت یہ منتر پڑھ رہا ہوں تم بھی مرنے سے پہلے یہ منتر پڑھ لینا۔ اور انکہی کے یہ جملے آج تک یہ جملے یہ منتر پڑھ لینا، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم۔ میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ یقیناً جو شخص کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور اسلام لانا چاہے تو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائے گا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ یہی بات تو محمد رسول اللہ نے بھی کہی ہے، ان الاسلام